بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات، علماء کرام، مشائخ، سادات، حضرت علامہ مفتی صغیر احمد نقشبندی صاحب دامن برکاتہ العالیہ نے اس بزم نور کا اہتمام کیا ہے۔ آپ مہربانی کریں جی، خاموشی اختیار کریں، چپ کرانے والے بھی تھوڑی دیر چپ کر دیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات۔ دو چار باتیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ رات کو دیر تک خطاب کرنے کا تجربہ تھوڑا کم ہے، لیکن حضرت کا اصرار زیادہ تھا، اس لیے میں ان کی محبت میں رات کے اس پہر بھی اس نیت سے حاضر ہوا کہ ان علماء، طلباء اور سادات کے بیچ جب بیٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقیناً حقدار بنوں گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ لو، جتنا کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ عالم ہوگا۔ پیچھے ذرا دوستوں کو پریشانی ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ جب انسان کی طبیعت میں خشیت آتی جاتی ہے اور جب وہ زیادہ متقی ہوتا ہے، احتیاط کے ساتھ بولتا ہے، احتیاط کے ساتھ کہتا ہے، احتیاط کے ساتھ کھاتا ہے، احتیاط کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو زیادہ کلیئر نہیں کرنا چاہتا بلکہ رب رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہتا ہے، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور علم عطا فرمایا ہے۔ علم صرف معلومات کا نام نہیں ہوتا کہ بہت ساری میں معلومات جانتا ہوں، بہت ساری باتیں میں کر لیتا ہوں، بہت سارے فنون سے میں آگاہ ہوں، اور نہ ہی علم کسی مخصوص فن کے مظاہرہ کرنے کا نام ہوتا ہے۔ علم تو خشیت الہی ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے اور اس کی برکت سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سفر کیا ہے، اور پھر آپ قرب الہی کے رستے میں اس طرح چلے ہیں کہ آپ بہت محتاط ہو گئے۔ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت ساری باتیں آتی ہیں، وہ صرف مائک اور اسٹیج پر نہیں آتے، لیکن جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھے ہیں جو پنچایت میں بڑی اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرتے ہیں، ڈھیر ساری معلومات رکھتے ہیں، بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں، بصیرت والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن عمل کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس معلومات بہت زیادہ ہوں، گفتگو بہت زیادہ کر لیتا ہو، کسی کو بولنے نہ دیتا ہو،
ہر معاملے میں وہ سمجھتا ہو کہ میں مطالعہ رکھتا ہوں، لیکن نماز کا ٹائم آئے تو وہ چھپتا پھرے، بہانے کرتا پھرے، تو اس کا مطلب ہے اس نے کچھ حروف تو سیکھ لیے ہیں لیکن علم کی جو اصل حقیقت ہے اس تک نہیں پہنچا۔ ایک تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ ایمانیات کے بعد جو بندہ اخلاقیات میں ترقی چاہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہے، صرف 3 چیزوں کا خیال کرے۔ کوئی لمبا فلسفہ نہیں، کچھ بڑی ابحاث نہیں، صرف 3 چیزیں۔ عقائد اسلامیہ کے بعد صرف 3 چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ اللہ کرے آپ موبائل تھوڑا دیکھیں اور میری طرف زیادہ دیکھیں، آمین تو کہہ دیں، کیونکہ موبائل نے ادھر ہی رہنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے۔ آپ تھوڑی توجہ فرمائیں، اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی رکھنا چاہیے۔ میں نے کافی ریسرچ کی ہے، جس نے بنایا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہ ڈالنا، لیکن وہ ہمارے تو نفسیات پہ سوار ہو گئے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ عزیز دوست، 3 چیزیں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک، علم کا شوق پیدا کرو اور اسے محنت سے حاصل کرو، اور یہ صرف علماء کے لیے نہیں، ہر آدمی۔ وہ جو کہا گیا نا کہ علم کا حصول ہر مرد و عورت پر فرض ہے، تو اپنی ضرورت کے مسائل سیکھیں۔ ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر شادی سے پہلے صرف 2 گھنٹے کی کلاس کسی استاد کے پاس لڑکے کی لگوائی جائے اور کسی معلمہ کے پاس اس بچی کو بٹھایا جائے 2 گھنٹے کے لیے، اور انہیں نکاح اور طلاق کے مسائل سکھائے جائیں، تو جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا یہ 2-4% پہ آ جائیں گی، بلکہ اللہ فضل کرے گا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم شیروانی کا آرڈر دیتے ہیں 1.5 مہینہ پہلے، فرنیچر کا آرڈر دیتے ہیں 3 ماہ پہلے، میرج ہال بک کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ ساتھ آ گیا تھا ماں باپ کے طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، تو جب میں نے انہیں کہا کہ یہ تو 3 طلاقیں ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر میں اس بچے کو پلٹ کے دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں کی وہ خوبصورتی اور اس نونہال کو جو بھی بڑی حاجت تھی ماں باپ دونوں کی، تو اس کو دیکھ کے آنکھیں بھار آئیں کہ یہ اب ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزارے گا۔ لیکن میں اپنے جیسے لوگوں سے عرض کروں گا، ہم نے بھی مسائل نہیں بیان کیے، ہمارے ہاں بھی مطلب وہ شعری ذوق، شعر تو میں بھی بڑے پڑھتا ہوں، ذوق کے لیے شعر کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن یہ کہ جو فروغ علم کا کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اس پر ہم توجہ نہیں دے سکے۔ ہمیں قوم کو جس طرح موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا، جن چیزوں کی خاص حاجت تھی، اس پر ہم توجہ نہیں دے سکے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں پہلا کام یہ کرو کہ اپنے مزاج کو علمی بناؤ، تمہیں سیکھنے کا شوق ہو۔ ہمارے ہاں کانوں کی لذت کا ذائقہ بڑا تگڑا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، 1 تقریر، پھر 2 تقریریں، پھر 6 تقریریں، پھر اس کے بعد میں نے آپ کی 25 تقریریں سنی، پھر مجھے 25 سال ہو گئے تقریریں سنتے ہو۔ بھائی میں نے سیکھا کیا اس سے؟ میں نے اس سے لیا کیا؟ اور پھر اگر کسی بندے نے مسئلہ پوچھ لیا نا، کوئی بات پوچھ لی، وہ دلیل دے رہا ہے، تو یہ جس کو 25 سال ہو گئے تقریریں سنتے، یہ جواب میں کہتا ہے میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں۔ تو آپ کا تو دعویٰ ہے 25 سال سے تقریریں سننے کا، آپ نے اس میں سے یاد کیا رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ذرائع کیا ہے علم کے، تو فرمایا باقاعدہ کورس پڑھنا بھی علم ہے، مطالعے سے بھی بندہ عالم ہوتا ہے، اور صحبت علماء سے بھی بندہ عالم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شرط کیا ہے کہ اس کا ذوق ہو، تھوڑا سا مزاج بنائیں۔ جہاں ہم نے بڑے حساب رکھے ہوتے ہیں نا جی، کاغذ پینسل چلتی ہے، اب تو موبائل میں بھی بچے نوٹ کر لیتے ہیں کیا لینا ہے کیا دینا ہے، تو ایک ڈائری یہ بھی بنا لیں کہ جمعے والے دن مولانا نے کس آیت کا ترجمہ کیا تھا، کیا حدیث پاک بیان کی تھی، فجر میں درس ہوا تھا تو اس کے اندر انہوں نے کون سے فقہی مسائل پر بات کی تھی، اور ایک بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، جس طرح وظیفہ پڑھنے کا ثواب ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جس طرح وظائف پڑھنے کا ثواب ہے،
اسی طرح فقہی مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے. وہ ہم نے تیار نہیں نہ کیا لوگوں کو، مزاج نہیں دیا. یہاں ایک بابا جی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، پگڑی میری طرح انہوں نے بڑی تگڑی باندھی ہو، اور دوسری طرف ایک مولانا بہار شریعت لے کے درس دینے بیٹھ جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب نے، ادھر چل رہے ہیں بابے اور کو دعا کرا لیں. یہ مزاج ہم نے ہی دیا ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کیا تربیت فرمائی. اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے. ایک جگہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی یاد کر رہے تھے، ذکر اذکار میں مشغول تھے، وہ بھی بڑا اعلیٰ کام ہے. اور دوسری طرف ایک شخص کھڑا ہو کے دین کی بات کر رہا تھا، باقی سیکھ رہے تھے. ان کے بیچ کھڑے ہو کے محبوب نے فرمایا دونوں ہی خیر والے ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چونکہ اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، لہذا خود رسول پاک اس حلقے میں بیٹھ گئے جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا. تو مزاج کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ہم نے سیکھنا ہے، اور ہمیشہ سیکھنا ہے، ہر وقت سیکھنا ہے. تربیت میں یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا، آپ کیسے فارغ ہو گئے تعلیم سے؟ انسان تو ساری زندگی سیکھتا ہے. آپ کو تو ہمیشہ سیکھنا چاہیے تھا. سیکھنے والا مزاج ہو تو بندہ بچوں سے بھی سیکھتا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو دعا بڑی انہماک سے مانگتے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ نے یہ دعا مانگنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ زیادہ مشکل بات میں نے بتا دی ہے. عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ غلط بات نہیں کرتی عورت. آپ کو حدیث پاک میں ملے گا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حدیبیہ کے موقع پر کفار سے صلح ہو گئی تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا احرام اتار دو. اب بڑا مشکل کام تھا، 1400-1500 لوگ احرام باندھ کے آئے ہیں، ان کے جذبات تھے، بڑا شوق ہوتا ہے اللہ کے گھر جانے کا. تو لوگ کپڑے نہیں پہن رہے تھے، احرام ہی پہنے ہوئے تھے. محبوب کریم اپنے خیمے میں گئے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب فرمانے لگے میں نے ان سے کہا ہے کہ تم کپڑے پہن لو، اب چینج کر لو، تو یہ کر نہیں رہے. تو ام سلمہ عرض کرنے لگی حضور اگر بندہ نوازی ہو تو میں ایک عرض کروں، مومنوں کی ماں کا مشورہ دیکھیں، میں عرض کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہیے. تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ کرتا پہن لیں گے نا تو یہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، دیکھ کے فوراً ہی پہن لیں گے. حضور 1 منٹ لگے گا، کیونکہ یہ حضور کے غلام ہیں نا، ان کے کچھ نظریات ہیں، ان کا ذہن ہے کہ سانو قید سجن دا گہنا ہے. وہ کسی کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی نا، لگی یار کے نام کی تھی، تو کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، تو وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. یہ آپ دیکھیں 1 منٹ میں یہ سارے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا پہننا ہی تھا کہ جس نے دیکھا سبھی نے کرتا پہن لیا. تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا، بزرگوں سے پوچھا آپ بڑی پیار سے دعا مانگتے ہیں، کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی اہلیہ سے. حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے گھر میں کوئی ضرورت تھی تو میری بیوی نے مجھ سے اس ضرورت کا مطالبہ کیا، پیسے مانگے تو میں نے اس سے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں بندوبست ہو جائے گا میں دے دوں گا. خواتین کی عادت ہوتی ہے ایک بات کو بار بار کرنا. تو 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا کہ وہ میں نے گزارش کی تھی، کچھ پیسے درکار تھے. کہتے میں نے کہا بھی ابھی بندوبست نہیں ہوا، آتے ہیں تو دے دیتا ہوں. اس نے 1 دن کے وقفے پہ پھر اصرار کیا. حضرت وہ گزارش کی تھی پیسوں کی، تو کہتے ہیں میں ناراض ہو گیا، میں نے جھڑک دیا. میں نے کہا تم کیا ہر روز مجھے یاد کراتی ہے؟ کہا ہے نا ملتے ہیں تو دے دوں گا. کہتے ہیں اس نے میری جھڑکیاں سہیں، اور جب میں ڈانٹ پیٹ کے ذرا خاموش ہوا تو اس نے ایک لفظ کہا اور مجھے رب سے مانگنے کا طریقہ آیا. کہنے لگی آپ ہی میرے شوہر ہیں، آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں؟ فرماتے ہیں اس نے بات کی اور میں رو پڑا. تو وہ کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا مجھے بھی مانگنے کا سلیقہ آ گیا، جب میں کہوں گا نا تو ہی تو میرا رب ہے، تو پھر میں تجھ سے نہ کہوں تو مالک پھر کس سے جا کے کہوں؟ کرم فرمانا. تو پھر کہتے وہ دن آیا اور یہ دن طریقہ. تو مزاج سیکھنے کا بنائیں، طبیعت سیکھنے کی. ایک دوست ہے کچھ عرصہ میرے پاس آتے رہے، جو مجھے آتا تھا میں انہیں سکھاتا رہا. استاد جی کہہ دیتے ہیں
دن مجھے کہنے لگے بڑی پرانی بات ہے کہ استاد جی کسی دن آئیے گا. میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ چھوٹی جی گڈی دے وے میں آواں گا. تو گڈی کوئی نہیں. تو شاگرد بھی سکھاتے ہیں نا اگر مزاج سیکھنے کا ہوتا. ہاں ہاں سکھاتے ہیں. آپ کا مزاج ہو بعض اوقات شاگرد سوال اس طرح کا قائم کرتا ہے کہ استاد کے لیے موقع بناتا ہے مطالعہ کرنے کا، موقع بناتا ہے اس کے لیے مزید کتب بینی کا. میں نے کہا تو دعا کر اللہ چھوٹی جی گڈی دے وے. تو بچہ مینوں کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو لینی جی تو پھر چھوٹی کیوں جو منگ دے ہو، پھر آخو اللہ بڑی ساری دے وے. اور میں نے کہا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، یہ کو کسی بندے سے مانگنا ہے جو بندہ جھجک کے مانگے، اللہ سے مانگے بندہ تو پھر کھول کے مانگے، کھول کے مانگے. تو ایک تو سیکھنے کی طبیعت بنائے، اور دوسرا حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں جو سیکھو نا اس پر عمل کرو. اس کو الفاظ کو نا جملوں کا ہیر پھیر نہ بناؤ. بس دین کس لیے ہے؟ عمل کے لیے آیا ہے. ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ میں مطالعہ چیزیں یاد نہیں رہتی. تو میں کہ تو پتر صرف جمعہ پڑھا نہیں پڑھنا ہے کتاباں، تو علم بڑا غیور ہے. تو سیکھنے کے لیے پڑھ، اور رسول پاک علیہ السلام کے دین کو خلوص سے پڑھ، عمل کی نیت سے. جمعے میں تو بیٹھ جانا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دے گا، کوئی خیر کا جملہ نکل جائے گا، لیکن دین کو عمل کرنے کے لیے. دین عمل کے لیے آیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، وہ عمل کرتے تھے. ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہمارے ہاں لوگ نا عمل کے معاملے میں کمزور ہو جاتے ہیں. جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو پھر آپ نے جو سیکھا ہوتا ہے نا اس کا آپ کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے. جب آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا تو وہ کبھی کبھی آتا تھا، کبھی 15 دن کے بعد، کبھی مہینے کے بعد، کبھی 2 کے بعد. تو امام صاحب سے کہتا تھا کہ 3 احادیث 3 روایات آپ مجھے سنا دیں. تو امام صاحب وہ روایت کر دیتے، وہ چلا جاتا. پھر وہ ایسا شاگرد تھا کہ وہ دیر کے بعد دوبارہ نظر آتا. تو یہ شاگردوں کے بھی آپس میں مسئلے چلتے ہیں نا. ان بچوں کی بات نہیں کرتا، ویسے بچے دھیان رکھتے ہیں کس مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، تھوڑی تھوڑی خبر ادھر ادھر کی بھی رکھتے ہیں، مزاج ہوتا ہے. تو طالب علم ایک دوسرے کا پتہ بھی رکھتے ہیں. تو ایک دن وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا، 3 احادیث کی اس نے بات کی، وہ جانے لگا. تو باقی جو استاد بھائی تھے انہوں نے روک لیا، کہنے لگے یار ہم سارا دن اور تو 15 دن کے بعد، اور پھر تو بڑا انوکھا شاگرد ہے، استاد کو پابند کرتا ہے کہ 3 سنانا. ان کی مرضی 6 پڑھائے، ان کی مرضی 2 پڑھائے، کیسا انوکھا آدمی ہے. تو وہ کہنے لگا ذرا جلدی نہ کرو، ادھر دیکھیں جی میری طرف. کہنے لگا جاؤ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، جلدی نہ کرو، سن تو لو نا، پہلے میرا عذر تو دیکھو کیا ہے. انہوں نے کہا بتائیے. کہنے لگا میں نے زندگی میں طے کیا ہے جو سیکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو میں جو 3 باتیں سیکھ کے جاتا ہوں جب تک عمل نہیں کر لیتا نیا سبق پڑھنے نہیں آتا. میں نا ہمارے نا حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کے دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے پیر خانے فیصل آباد گجرانوالہ سے آیا کرتے تھے. گاڑی نہیں تھی، بس پہ سفر کرتے تھے. تو گجرانوالہ سے وہ شیخو پورہ کا ٹکٹ لیتے تھے. تو شیخو پورہ سے پھر کوٹ شاہ یا شاہ کوٹ کا ٹکٹ لیتے تھے، وہاں سے فیصل آباد کا. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ بیٹھوں گا تو بعض اوقات بس والے کھڑا نہیں کرتے. شیخو پورے اترتا ہوں تو عصر پڑھ لیتا ہوں، پھر شاہ کوٹ اترتا ہوں تو مغرب پڑھ لیتا ہوں، پھر عشاء میں گنجائش ہوتی ہے آرام سے میں فیصل آباد پہنچ جاتا ہوں. یہ عالم کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ عمل کی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کسی بندے نے ان سے پوچھا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. بڑا شوق ہے نا لوگوں کو فیمس ہونے کا، اور بڑا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے شہرت ملے. بس دعا فرمائے یہ ملے پر اللہ تبارک و تعالی آزمائش سے بھی محفوظ فرمائے، عجز کی اور عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. کیا آپ نے بات یاد رکھنی ہے، اس کو نہیں بھولنا. حضور میں اشاعت دین میں ترویج شریعت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، کچھ بتائیں.
تو امام جعفر صادق فرمانے لگے تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو عمل کر دین پر۔ اور مجدد صاحب فرماتے ہیں تیسری بات یہ، پہلی بات علم حاصل کرو، پھر اس پر عمل کرو، اور تیسری بات یہ کہ اس میں اخلاص پیدا کرو۔ یہ جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے تھک جاتے ہیں۔ ریاکاری بندے سے لمبی نہیں ہوتی، نارمل زندگی سکون والی ہوتی ہے۔ جبرن جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو مزہ نہیں دیتا۔ آپ اگر مخلص ہو جاتے ہیں نا، اخلاص بڑا حسن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا۔ اخلاص زندگی میں ضروری ہے۔ آپ مخلص ہوں، جتنے تھوڑے دعوے کر لیں اور جتنے کریں اخلاص والے کریں۔ زندگی میں تھوڑی چیزیں آپ طے کریں پر مخلص ہوں۔ اخلاص حسن ہے زندگی کا۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو آپ اپنی نظر میں سچے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں کوئی دنیا داری نہیں کر رہا، کوئی دکھاوا نہیں کر رہا۔ مخلص فی الدین ہو جائے اور اخلاص کے ساتھ ذمہ داری کریں۔ آپ یقین کریں مخلص آدمی تھکتا نہیں۔ اس کو دیکھیں نا، دو قسم کے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، کسی نعت خواہ کا یا کسی ایسے شخص کا، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے لوگ، اس کا خیال تھا کہ میں نے پیسے لینے۔ اب آپ نے اس کو کہا کہ یہاں ہمارے شہر میں آنا ہے، اس نے طے کر لیا 40,000۔ اب یہاں آ کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے، کسی دیہی علاقے میں یا کسی اندر محلے میں، تو اڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو یہاں کی بات ہوئی تھی، 5,000 اور لوں گا۔ دے دیا آپ نے 5,000، ہو گئی بات ختم۔ لیکن صحیح عرض کرتا ہوں، کبھی وہ بھی اپنے ضمیر سے پوچھے، اسے بھی یہ لے کے مزہ کوئی نہیں آیا، وہ بھی بے سکون ہے، دینے والا بھی پریشان ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا۔ لیکن کسی شخص کو آپ نے یہاں دعوت دی، مخلص آدمی ہے، آپ نے اسے کہا 20 کلومیٹر اندر جانا ہے، تو وہ کہنے لگا یار لے چلو، جہاں جہاں سے میری گاڑی چلے گی قیامت میں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی۔ اب اس کو لطف آئے گا، سرور آئے گا۔ یہ سفر تھکاتے نہیں۔ یہ جو تھوڑے وقت میں ہمارے علماء زیادہ کام کر گئے، یہ جو 1000 صفحات لکھ گئے، یہ جو سینکڑوں انہوں نے شاگرد تیار کیے، تھکتے نہیں تھے۔ انہیں حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے اسباق پڑھاتے تھے۔ کیوں نہیں تھکتے تھے؟ اس لیے کہ اخلاص تھا، وہ تھکاوٹ نہیں ہونے دیتا۔ میرا مضمون مکمل ہوا۔ ہم نے علم کو سپورٹ کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، قومیں ہمیشہ علم سے ترقی پذیر ہوتی ہیں۔ جب ہم علم کو سپورٹ کریں گے نا، یہ اس لیے سپورٹ نہیں کرنا کہ بچہ پڑھ جائے گا تو نوکری کرے گا، یہ بھی مزاج نہ بنائے، ورنہ وہ چند حروف تو سیکھے گا، تعلیم نہیں حاصل کرے گا۔ اسے کہیں تو نے ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ اس کے لیے فروغ علم 2-4 چیزیں بڑی جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خود علم کا شغف پیدا کریں، مسائل پر بات کریں، سوال کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال آدھا علم ہے، سوال کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ علم کو عزت دینی شروع کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب مجلس شورا کی میٹنگ ہوتی تھی نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابرین کو بلاتے تھے مشاورت کے لیے، تو ان میں ایک سیاہ زلفوں والے جوان کو بھی بٹھاتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیاہ زلفیں، جوان آدمی، ان کو آگے بٹھایا جاتا تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے لوگوں میں، بزرگ لوگوں میں اس شخص کو آگے کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگی اس لیے بٹھاتا ہوں کہ قرآن کا علم زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جب رائے قائم کریں گے تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں قائم کریں گے۔ ہم نہ علم کو سپورٹ نہیں کرتے، مزاج نہیں بناتے۔ ہم 150 200 80 70 طالب علم داخل ہوتے ہیں درس نظامی کی پہلے سال میں، اور دورہ حدیث کی باری آتی ہے تو 4-5 رہ جاتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان سے جو بندہ بھی ملنے آتا ہے نا، وہ آ کے ان کو یہی بات کرتے پتر کھائیں گا کہ تم
تنخواہ کتنی ملے گی، ایک ہی مصیبت، اور ہر شخص حوصلہ شکنی کرتا ہے، ہر شخص۔ میں اپنے مدرسے سے نکل رہا تھا تو ایک صاحب چابیاں ہلاتے ہلاتے آئے، انداز بھی کچھ نامناسب تھا، تو مجھے سلوٹ کر کے کہنے لگے کہ یہاں قریب ہمارا میرج ہال ہے، ایک جگہ پہ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو شادی کے لیے ہم نے کھانا پکایا تھا، تو وہ نہ 2 دیگیں 4 دیگیں بڑھ گئی ہیں، تو ہم نے ملازموں کو بھی کھلایا ہے، تو پھر بھی بڑھ گئی ہیں، تو کسی کو بھیجیں بچوں کے لیے کھانا لے آئے۔ میں نے آخیا کو نظر نہ ہی مدرسے دے آلے دوالے، جو تیرا کسی نے نہیں کھایا وہ ہمارے طالب علم کھائیں گے؟ تو روٹی تکی نہیں ہونی جڑی کئی باری اسی ہٹا بھی چڑی ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، مذاق بنا۔ میں طالب علموں سے عرض کروں گا کبھی بھی کمزور نہ پڑے، کبھی بھی کمزور نہ پڑے، باقی تو ڈگریاں لیتے ہیں تو انہیں شان ملتی ہے، اور میرے محبوب کے دین کا طالب علم پہلے دن گھر سے نکلتا ہے، ابھی الف با تا سا بھی نہیں پڑھا، پہلے دن نکلا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فرشتے پیروں کے نیچے پر بھی بچھا دیتے ہیں۔ تو اپنا احساس تو دیکھ، تو اپنے آپ کو پہچان تو صحیح، تجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ لوگ عزت نہیں کرتے، جس نے نہیں کرنی وہ نہ کرے۔ اپنے علم کی نگہبانی، علم کو سپورٹ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نا ہاتھ میں بوتل پکڑی، بس بات میری ختم ہو گئی، بوتل پکڑی ہاتھ میں، سرسوں کا تیل لینے دکاندار کے پاس گئے، اسے جا کے کہنے لگے یہ سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی، کہنے لگے کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ حضرت نے پورے ہی 5 لیے، فرمایا سارے رکھ، میں اپنے علم کی قیمت 2 آنے نہیں لگایا کرتا، سارے رکھ، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ 2-4 گزارشات کرنی ہے آپ سے، بات میری مکمل ہو گئی۔ ایک تو مدرسہ انسان ہی بناتے ہیں، اور انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں ہم نے کبھی یونیورسٹیز اور کالجز کی کمزوریاں اپنے اسٹیجوں سے بیان نہیں کی، ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، لیکن ہمارے وزیر جب بھی بیٹھتے ہیں وہ مدارس کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ یہاں فرشتے، بڑی ساری چیزوں کی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خود مدارس کے ساتھ منسلک ہوں، آپ آئیں، آ کر بیٹھیں، ان بچوں کو کبھی بھی استحصال نہ کریں، یہ نہ بلایا کرو انہیں گھر ختم شریف پہ، یہ مدرسے میں جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں نا اس کا بھی اصحال ثواب ہو جائے گا، اور ان کو لائنوں میں کھڑے کر کے روٹیاں نہ کھلایا کرو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے گھر میں امیر آدمی کی دعوت ہو تو کبھی کہا ہے کہ ذرا آدھا گھنٹہ بیٹھو ہماری دیگ لیٹ ہے، طالب علموں سے کہتے ہیں 2 سپارے اور پڑھ لو، دیگ لیٹ ہے، خدا کا خوف کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک دل جمے اتنی دیر قرآن پڑھو، اور جب تمہاری طبیعت وہ نہ رہے تو چھوڑ دو۔ آپ نے کیوں پابندی لگائی حافظوں پہ کہ پورا پڑھ کے اٹھے؟ آپ بھی بیٹھو نا ساتھ آ کے 3 سپارے آپ بھی پڑھو، خود کچھ بھی نہیں کر رہے، اور پھر ایک دعوت دے لیا پیر صاحب کو، اللہ خیر کرے وہ بھی تشریف لائے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں مولویوں ان کی پتہ ہوگی، یہ تو سانو پوچھو نا معرفت دی گل کی ہے، او بھائی عالم علم جاننے والا، حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ 5 علموں جو کرے فقیری، وہ تے کافر مرے دیوانہ ہوں۔ جہالت کو پرموٹ نہ کریں، علم کو پرموٹ کریں، مدارس کے ساتھ اخلاقی تعاون بڑا کریں، ان بچوں کو سپورٹ کریں، ان کے خوبصورت چہروں کو دیکھیں۔ یہ جب یہاں سے نکل کے میں اس وقت نہیں آیا کرتا، میں صحیح بتاتا ہوں، میں وہ سادہ کام کرتے ہیں، زور میں تقریر کر لی، کبھی مغرب میں کر لی، لیکن جو مدارس کے جلسے ہوتے ہیں نا ان سے دلچسپی ذرا زیادہ ہے۔ یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، یہ طلباء، آپ یقین کریں ہم نے بڑی خوبصورتی دیکھی ہے اس جماعت کے اندر، بڑا حسن دیکھا ہے، یہ لوگ اور جذبہ ہے اور شوق ہے اور درد ہے۔ سب سے کم تنخواہیں مدارس کے اساتذہ کی ہوتی ہیں،
اور زیادہ شہرت بھی نہیں ہوتی. کئی دفعہ کوئی خطیب صاحب، کوئی مشہور آدمی وہ آتا ہے تو چھا جاتا ہے اور جناب چند منٹوں میں کیا کا کیا ہو جاتا ہے. لیکن یہ لوگ بڑے تحمل سے، بڑی بردباری سے، بڑے حوصلے سے، بڑی شان و شوکت سے، بڑے اعزاز سے. اور یہ طالب علموں سے بھی کہوں گا، ہمارے اساتذہ نے ہم سے بڑا پیار کیا، بڑا پیار کیا. مجھے یاد ہے کہ مدرسے میں کبھی کھانا ختم ہو گیا تو استاد جی نے اپنے گھر جا کے گھر والی سے کہا کہ بچوں کی روٹی پکا دو. انہوں نے بڑی محنت کی. یہ لوگ تمہارے ساتھ بڑے مخلص رہے، ان کا تمہارے ساتھ درد کا رشتہ رہا. ان لوگوں نے جس خلوص کے ساتھ، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ چندے کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے جا کے کسی کو کہنا، یہ بڑی آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے وسائل بھی خود جمع کیے اور تمہیں پڑھایا بھی خود. بس ایک بات کا خیال رکھنا، عالم علم کتاب کے ذریعے ہی حاصل کرتا ہے، لیکن جو اسے کتاب پڑھاتا ہے وہ بھی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. ان لوگوں کا خیال ضرور رکھنا زندگی میں، اپنی دعاؤں میں اور اپنے اچھے الفاظ میں اور اپنی محبتوں میں اور اپنی خلوص میں. ہمارے ساتھ تو احسان کیا ہمارے بزرگوں نے، ہماری روایت ہی اپنے اساتذہ سے چلتی ہے. تو جو ہماری روایت کو مضبوط کرنے والے ہوں ان کو کبھی بھی انسان کو پیچھا نہیں کرنا چاہیے، ان کا خیال ہونا چاہیے. اساتذہ کا احترام حسن ہے، اگر یہ قائم رہے گا تو علم کا وقار قائم رہے گا، خوبصورتی. میرے استاد جی نے مجھے نا، دو چار لوگ مجھے جانتے ہیں، ہم سوسائٹی میں تو مشہور، بڑا جو بندہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے وہ مصروف بڑا رہتا ہے. ایک دن مجھے فون کیا، کہنے لگے کل سویرے 9 بجے پنڈی جانا ہے. تو میں نے کہیں وعدہ کیا ہوا تھا. میں کہ استاد جی اتنے خیر ہے. فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری تو نہیں سمجھتا. آپ یقین کریں بڑے لوگ دعوت دیتے ہیں پر مزہ ہی آ گیا بات کا. مجھے جس نے پوچھا نا، گھر والوں نے پوچھا پنڈی خیر ہے، میں کہا جی مینوں کسی نے دسیا تو میں تمہیں کیویں دساں. انہوں نے کہا جانا ہے لہذا جانا ہے. کچھ جگہوں پہ نا کچھ ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہر جگہ ہی. اور یہ وہ ایک بات یاد آ گئی، ایک دوست کہتے ہیں میں پروفیسر ہو گیا تھا اور دینی بھی تعارف رکھتا تھا، شاگرد عقیدت مند بھی کافی تھے، پر ابا جی جب بھی آواز دیتے کہتے ہو پتر ادھر آئے نا. تو میں نے ایک دن اماں سے شکایت کی، میں نے کہا ابا گھر جوتے مار لے لیکن ہر آدمی اوے ادھر آ کاکا. چلے اب میں 4 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. تو کہتے ہیں میں چھپ کے سن رہا تھا جب میری اماں کہہ رہی تھی کہ دیکھو تھوڑا پتر کو نافرمان تے ہے نہیں، لیکن وہ شاگرد کھلوتے ہیں ادھر آئے کاکا. چلو اللہ نے اسے عزت دیا، آپ بھی تھوڑا. تو کہتے میرے والد صاحب رو پڑے، کہنے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ مجھے پیار نہیں؟ اور جب سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں میں اوے کہہ کے آواز دیتا ہوں میرے پتر نے کہ نظر ہی نہ لگ جائے، اس لیے بلا لیتا ہوں. اور پھر کہنے لگے کوئی اوے کرنے والا ہو تو بندہ خراب بھی نہیں ہوتا. دیکھو نا، کوئی روایت تو تبھی مضبوط ہوگی نا پیچھے کوئی استاد مرشد ہوگا. تو اس لیے ان محبتوں کے سلسلوں کو ہمیشہ قائم رکھیں. بڑی دعا ہے اس ادارے کے لیے، اللہ اس چمن میں ہمیشہ بہار رکھے. مفتی صاحب کو، آپ کے تلامذہ کو، معاونین کو اللہ برکات عطا کرے. آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین.